बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 2245 है। बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है, जब भी हमने पढ़ी या सुनी है एक वखरा ही मज़ा है। आका अलैहिस्सलाम की बात। अब एक सहाबिया खातून, उसने बड़े चाल आट के साथ एक चादर तैयार की, जिसे साढ़े घर पीर साहब बनता, हर मुरीद की ख्वाहिश सुनी मैं सोना जा तोहफा पेश करूं, हाँ साइया की दुआ लग जाएगी, खैर हो जाएगी। अब वो सहाबिया खातून, उन्होंने बड़ी खूबसूरत चादर तैयार की, हाँ जी, बड़ी मोहब्बत के नाल वो तोहफा तैयार किया। तो तोहफा लेकर जब हजूर की बारगाह में पहुंची, अर्ज की हजूर ये चादर का तोहफा मैं बड़ी चावां दे नाल लेके आई हूं। सुभान अल्लाह, हर गल बड़ी कीमती, लोगों गल सुनना घर हर जुमले से ये मोहब्बत की गल है। बंदा वैसे किसी को शायद दिंदा तो कोई गल नहीं, लेकिन तोहफा नबिया के इमाम देना है, कोई आम की गल तो नहीं ना। नबिया के सरदार की बारगाह, एडी वड्डी बारगाह, उत्थे बंदा नजराना लैके जा रहा है। खातून ने आके की सोनिया मैं बड़ी मोहब्बत के नाल, बड़े चावां ते बड़े लाडा के नाल चादर की मैं तैयारी की है, बड़ा सोहना सजा के लियाई है। सोनिया उस चादर नूं तोहफा मेरी तरफों कबूल कर लिया जे। आका अलैहिस्सलाम ने लोगों वो चादर का तोहफा कबूल फरमाया। चादर है ही बड़ी सोहनी सी, भावें सोहनी ना होंदी, आई सोहनी जगह ते गई सी, आई उस मोटिया ते गई है जिस मोटिया के बारे रब फरमांदा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। लोगों मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जब वो चादर इस तरह ओढ़ी तो एक सहाबी है हजरत सहल उनका नाम है, जब मेरे महबूब ने वो चादर ओढ़ी ना, सरकार वो चादर ओढ़कर सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए तो चादर होर फब गई। मैं पहले लफ्ज़ां ते गौर करना, चादर होर फब गई। सोना तो है ही सोना है, उत्थे तो कोई कमी है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो उन्हें हसीना जमीला का मुंह मोड़ दिता, रब ने मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। वो नबियों में नबी ऐसे, इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। साइया ने चादर ओढ़ी, हजरत सहल हाथ बांध कर कि हुजूर चादर बड़ी सोहनी है। यार गल समझ आती, कम से कम सुभान अल्लाह तो आखो ना, सुभान अल्लाह कहना चाहिए, हक भी बनता है। ये तो थोड़ा फायदा मेरा भी फायदा है। अल्लाह का जिन्ना जिक्र कर लिया लोगों यही शैवां नाल जानियां ने, बाकी हर शय दुनिया तरह जानी है। अल्लाह रसूल का जिक्र ही काम आना, जिते सारे ने छड़ जाना उत्थे मुहम्मद मुस्तफा ने आ जाना है। जो अपने पराए ने मना मट्टी के थले पा के लोग पिछे मुड़ के वेखते भी नहीं, और इमाम उल अंबिया ने उत्थे भी आना है। उस नबी का जिक्र इह सुन मोहब्बत के नाल हजरत सहल कहते हैं सोने चादर बड़ी सोहनी है, सोने चादर बड़ी सोहनी है। हाय हाय चादर वाकई बड़ी सोहनी सी, लेकिन अगली गल जड़ी सी ना, हजरत सहल की सोनिया चादर बड़ी सोहनी है, मैनू नहीं दे देंगे। हाय हाय सोनिया चादर बड़ी फबदी पई है, सोनिया चादर बड़ी सोहनी है, सोनिया चादर मैनू नहीं दे देंगे। तुहानू पता है मेरे नबी को कोई मंगे ओए ये तो वो नबी है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, और वो तो दुश्मनों के भी काम आते थे। अपना गुलाम कोई सवाल करे, हजूर किसी को खाली हाथ मोड़ते नहीं है, हजूर किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते। अब हजरत सहल ने अर्ज़ की हजूर ये चादर मुझे बहुत सोहनी लगी है, हजूर ये चादर मुझे नहीं दे देते। हजूर कमरे में तशरीफ ले गए। अब सहाबा इकराम ने कहा सहल तू चंगी नहीं की, तेनू पता साइयां नू चादर की लोड़ भी ऐसी, तो सरकारों को लोड़ भी सी चादर की, जरूरत भी ऐसी, तोहफा भी हुणे आया ताज़ा ताज़ा, तो साइया ने ओढ़ी है तो तू हुणे सवाल कर लिया, तेनू मंगना नहीं सी चाहिए, तेनू ये भी पता नबी पाक ने तेनू मोड़ना भी नहीं। ये तो वो दर है जहां कोई खाली हाथ नहीं जाता। साहा तू चंगी नहीं की। हजरत साल ने फरमाया बेलियो, ये बुखारी में पढ़ रहा, हजरत साल ने फरमाया बेलियो गल सुनो, ये मैनू भी पता है सरकार नू चादर बड़ी सोहनी लगी है, तो मैनू ये भी पता साइया नू जरूरत भी ऐसी, हाजत भी ऐसी चादर की, पर मेरे को तो पूछो ना मैं क्यों मंगी है, और मेरी तो दिल की गल पूछो ना मैं क्यों सवाल किया। मैं सारिया गल्लां समझदा, मैनू सब कुछ पता है, हुणे तोहफा आया है, सरकार ने पसंद भी फरमाया, तो साइया नू फबिया भी बहुत है, पर मेरे को पूछो मैं ये चादर क्यों मंगी। फरमाया चल चल पीर भाई तू ही दस तू चादर क्यों मंगी है। कहने लगे तुहानू पता नहीं है वो चादर है जिन्हें सरकार के जिस्म नू चुम लिया है, ये वो चादर है लोगों जिसने सरकार के सीने को चूम लिया है, सरकार के जिस्म अतर के साथ ये चादर टच हो चुकी है। तो मुझसे पूछो ये मैंने चादर इसलिए मांगी है कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो मुझे इसी चादर में कफन पहनाया जाए। मैंने तो कब्र के लिए ये सवाल पूछा है, सवाल किया है कि वो चादर होगी जब कब्र में जाऊंगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जब सरकार के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो वही चादर होगी जिस नबी का सवाल होगा। फरमाया मैं इसलिए ये चादर मांगी है लोगों कि ये बरकतों वाली चादर है, नकीरन करते हैं ताज़ीम मेरी, हैं फिदा हो के उन पे ये इज्जत मिली है। कहा कि लोगों फरिश्ते भी हया करेंगे कि उस चादर के अंदर जो लिपटा गुलाम आया है जिस चादर को मोहम्मद अरबी ने इस्तेमाल फरमाया। और मैंने इसलिए ये सवाल किया है। अगली हदीस मुबारक इमाम उल अंबिया के गुलामों मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 948 है। जिस मकाम पर शैतान नू लित्र मारे जाते हैं ना, कैंकरियां मारिया, लित्र में अपनी जुबान चाके कैंकरियां मारिया जाती ने शैतान नू। अब आका अलैहिस्सलाम ने शैतान को कैंकरियां मारने के बाद हजूर ने कुर्बानी की, कुर्बानी करने के बाद वो सर के बाल फिर मुंडवाए जाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दाईं तरफ से हुक्म दिया हजाम को कि दाईं तरफ से ये जुल्फ़े मुबारका उतारी जाएं। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने जब दाईं तरफ से बाल उतारने का हुक्म दिया तो फरमाया अबू तला नेड़े आ जा।
ابو طلحہ نیڑے آ جا. ابو طلحہ کو سرکار نے بلایا, فرمایا ابو طلحہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. دائیں طرف سے سرکار نے زلفیں وہ اتاری, فرمایا کہ ابو طلحہ سنبھال کے رکھی, یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا بائیں طرف سے. جب بائیں طرف سے وہ سرکار کی زلفیں مبارکہ اتارنے کا حکم دیا گیا, حضور نے فرمایا ابو طلحہ یہ ہمارے بال لے لو, یہ ہماری زلفیں لے لو. اور اگلے جو جملے سرکار نے فرمایا نا, مسلم شریف کے الفاظ, حضور فرماتے ہیں ابو طلحہ ان بالوں کو میرے غلاموں میں تقسیم کر دینا. سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے, سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے, قیدی حسن و جمال نے تیری زلفاں دے. حضور کے غلام ہیں. حضور نے فرمایا ابو طلحہ یہ ہماری زلفیں لے جاؤ اور میرے غلاموں میں تقسیم کر دو. اللہ اکبر. پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں, یہ پہلی بات ہے. دوسری بات, حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ مسلم شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1812 پر حضور کا یہ خوبصورت فرمان ہے. حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے پوچھو حضور کے غلام حضور کے بالوں کا کتنا ادب کرتے تھے, مجھ سے پوچھو. فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زلف مبارکہ سنوارتے ہیں, حجام کو بلاتے ہیں, ادھر حجام حضور کی زلفوں کو سنوارتا ہے, ادھر صحابہ گھومنا شروع کر دیتے ہیں, غلام گھوم رہے ہیں کہ محبوب کی زلفوں کا ہم ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیں گے. حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں یہ انداز ہوتا تھا حضور کے غلاموں کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارکہ سے بھی اتنا پیار فرماتے ہیں. اگلی حدیث مبارکہ موج میں اوسط صفحہ نمبر 320 ہے, جلد نمبر 6 ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا. اب جو وضو کا پانی بچ گیا, حضور نے حکم نہیں دیا, جو وضو کا پانی بچ گیا غلاموں نے پی لیا. حضور نے حکم نہیں دیا, آرڈر نہیں جاری کیا, جو بچا پانی تھا غلاموں نے پانی پی لیا. اب میرے نبی تو سارا کچھ دیکھ رہے تھے. حضور نے فرمایا ویلیو کیوں پیتا ہے؟ حضور نے پھر پوچھ لیا غلاموں کیوں پیا ہے یہ پانی, ریزن وجہ کیا ہے, حکمت کیا ہے, کیوں پانی پیا ہے؟ اب غلام کہتے ہیں حضور اسی تھوڑی محبت سے عمل کیتا ہے. اب اس مقام پر معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے حضور نے جو خوبصورت پیغام دیا, فرمایا ٹھیک ہے یہ تمہاری محبت ہے, لیکن میں تمہیں اور وظیفہ بتانے لگا ہوں, کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا. یہ اس جگہ پر حضور نے پوری امت کو پیغام دیا کہ جب میری محبت کا دم بھرتے ہو مسلمانوں, پھر کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا. فرمایا امانت جس طرح تمہارے پاس رکھی جائے اسی طرح واپس لوٹانی بھی ہے. دوسرا فرمایا ہمیشہ سچ بولنا. یہ مسلمانوں کے نبی مسلمانوں کو پیغام دے رہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے. دوسرا فرمایا غلاموں جو تمہارا پڑوسی ہے نا, تمہارا ہمسایہ ہے, اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ. فرمایا تمہارا حسن سلوک اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. یہ ہے فرمایا اگر تم محبت رسول کا دم بھرتے ہو. پھر ان چیزوں کا فرمایا تمہیں خیال بھی رکھنا ہوگا. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 579, سیدنا فاروق اعظم حجر اسود جنہوں نے نظارہ کیا ہے, بزرگ دیکھ کر آئے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو بوسہ بھی دیا ہو. حجر اسود جو بھی غلام جاتا ہے ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے بھائی جب یہ حجر اسود جنت سے آیا تھا بالکل چٹا تھا, بالکل وائٹ تھا, سفید تھا. اب اس کی رنگت چینج ہوگی, لوگوں کے گناہوں کو چوس رہا ہے, لوگوں کی خطاؤں کو اپنی طرف لے رہا ہے. لیکن وہ حجر اسود سیدنا فاروق اعظم اس حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں. کہا کہ اے حجر اسود تجھے میں اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنتی پتھر ہے, اس لیے نہیں تجھے چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے, مجھ سے پوچھ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں میرے نبی تجھے چوم گئے. میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں میرے نبی نے تجھے چوما ہے, اس لیے میں تجھے بوسے دے رہا ہوں, میرے مصطفیٰ کریم نے تجھے بوسے دیے ہیں. امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی حضرت عبیدہ کے ساتھ, حضرت عبیدہ کے ساتھ گفتگو ہوئی. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, ابن سیرین بخاری شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 پر یہ بات موجود ہے. حضرت عبیدہ کے ساتھ امام ابن سیرین کی گفتگو ہوئی. امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ اے عبیدہ تینوں پتہ ہے ساڈے کول سرکار دی زلفاں دے وال نے, ساڈے کول سرکار دی زلفاں دے وال نے, تے تینوں پتہ ہے سانو حضرت انس سے کولوں لبے نے, یہ سانو حضرت انس سے کولوں سرکار دی زلفاں دے کچھ بال لبے نے. اللہ اکبر. حضرت عبیدہ تڑپ گئے, ہائے ہائے, کہنے لگے امام ابن سیرین تانوں تو بڑی بڑی دولت لب گئی ہے, سرکار کی زلفوں کے بال تمہارے پاس ہیں. اب حضرت عبیدہ کا عشق دیکھیے, محبت دیکھیے, صحابی رسول ہیں. حضرت عبیدہ کہنے لگے اے ابن سیرین خدا کی قسم اگر مجھے نبی کی زلفوں کا ایک بال بھی مل جائے, اگر مجھے حضور کی زلفوں کا ایک بال بھی مل جاتا, ساری دنیا کی دولت ایک طرف, سب سے بڑی دولت جس کے پاس محمد عربی کی زلفوں کا بال آ گیا. فرمایا اگر میرے پاس ہی ہوتا تو دنیا و ما فیہا ہر شے سے بڑھ کر مجھے یہ حضور کی زلفوں کا بال عزیز ہے. حضرت سلمہ فرماتی ہیں, اللہ اکبر, حضرت سلمہ فرماتی ہیں ایک دن پتہ کیا ہوا, ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 پر یہ فرمان موجود ہے. حضرت سلمہ فرماتی ہیں لوگوں ایک دن میرے کو
امام حسن پاک آ گئے. گل بڑی محبت دی. امام حسن پاک میرے نبی دے نور عین سرکار دے جگر دے ٹکڑے. امام حسن دوڑتے دوڑتے آئے تو کلے امام حسن نہیں آئے بلکہ نال حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آئے, نال امام جعفر کے لخت جگر بھی آئے. تینوں ہستیاں بڑی شان والی ہیں. امام حسن کا تو اپنا ہی مقام ہے. حضرت امام حسن دوڑتے دوڑتے آئے. حضرت سلمہ فرماتی ہے میرے پاس آ کر پتہ بچوں نے کیا ڈیمانڈ کی, اماں سانو بھی وہی کھانا پکا کے کھلا جڑا نبی پاک نے کھلاتی رہی ہے. لوگوں محبت دیکھو, تربیت دیکھو بچوں کی. بچپن میں کتنی اچھی ڈیمانڈ کہ ہم بھی وہی کھائیں گے جو ہمارے نبی نے کھایا ہے, ہم بھی ان چیزوں کو فالو کریں گے جو محمد عربی ہمیں بتا کر گئے ہیں. حضرت اسما بنت صدیق اکبر فرماتی ہیں لوگوں, مسلم شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1641 ہے. اب میں حضور کے کرتے کی بات کرنے لگا ہوں. پہلے میں نے قرآن کے اندر حضرت یوسف کے کرتے کی بات کی ہے, اب میں اپنے نبی کے کرتے کی بات کروں گا. وہ اپنے نبی کے کرتے سے کیا چھوڑو سبحان اللہ. حضور کے جبے مبارکہ کی بات آ گئی. حضرت اسما فرماتی ہے ہمارے پاس حضور کا جبہ مبارکہ تھا, وہ جبہ جو پہلے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتا تھا. فرماتی ہیں ان کے انتقال کے بعد میرے پاس پہنچا. فرماتی ہیں ہمارا پتہ وظیفہ کیا ہوتا تھا, ہمارا پتہ انداز کیا ہوتا تھا. کوئی صحابی بیمار ہو جاتا, کوئی غلام بیمار ہو جاتا تو وہ کیا کرتے, اس گھر کے اندر آ جاتے جہاں جبہ مبارکہ ہے. تو پھر کیا ہوتا تھا, اس جبے مبارکہ کو پانی کے اندر ڈالا جاتا تھا, پھر اس پانی کو جو بھی پیتا تھا اللہ شفا عطا کر دیتا تھا. فرمایا یہ حضور کے جبے مبارکہ کا کمال تھا. وہ داری دار جبہ تھا, بڑا ہی خوبصورت جبہ تھا. میرے نبی کی ہر شائی سونی ہے, حضور کا وہ جبہ مبارکہ تھا. اب فرماتے جو بھی وہ پانی پیتا تھا اللہ پاک اس کو برکتوں سے نوازتا تھا, اللہ پاک اس کو شفا بھی عطا فرما دیتا تھا. آخری بات, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے. سیف اللہ کا معنی اللہ کی تلوار. تو اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ تو نہیں نہ سکتا. حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار کے اوپر باقاعدہ یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے, بھائی جو موت لکھی ہے نا, جہاں لکھی ہے وہ تمہیں آ کر رہے گی. حضرت خالد بن ولید وہ خوش نصیب صحابی ہیں جسم پر زخم تھے, لیکن دوران جنگ چاہتے تھے مجھے شہادت کا رتبہ ملے, لیکن نصیب نہ ہوا. اگر ٹوٹ جاتے تو لوگوں نے تو بات کرنی تھی نا, رب کی تلوار کو توڑ دیا گیا. فرمایا یہ سیف اللہ ہے, اللہ کی تلوار ہے. وہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں قاضی عیاض الشفا کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 619 پر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جنگ کر رہے تھے. دوران جنگ آپ کی جو ٹوپی تھی نا وہ زمین پر گر گئی. جب زمین پر گر گئی نا, خالد بن ولید نے اپنی تلوار کو روک دیا, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. حضرت خالد بن ولید اس طرف لپکے جس طرف وہ ٹوپی گری ہوئی تھی. اب جب جنگ کے بعد اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی, جب جنگ کے بعد جو آپ کے مجاہدین تھے ساتھیوں نے سوال کیا حضرت انہیں بندے شہید ہو گئے, ہو سکتا تھانوں بھی نقصان پہنچ جاتا, تسی ایک ٹوپی دے پیچھے اتنا کچھ کیتا, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. ٹوپی وچ کیڑی خاص گل ہے؟ آخر اس ٹوپی میں کیا کمال تھا کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, آپ اس ٹوپی کی طرف دوڑ پڑے, اتنے بندے بھی شہید ہو گئے. آخر اس ٹوپی کے اندر وجہ کیا تھی, کیوں آپ نے ایسے کیا؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا لوگوں میں اپنے لیے نہیں دوڑا, میں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی, میں تو اس لیے اس ٹوپی کی طرف دوڑا تھا کہ ٹوپی زمین پر گر گئی تھی. میں اس لیے دوڑا تھا کہیں یہ ٹوپی کسی کافر کے ہاتھ نہ لگ جائے, یہ ٹوپی کسی مشرک کے ہاتھ نہ لگ جائے, وہ نہ جانے اس ٹوپی کے ساتھ کیا کرے گا. لوگوں تمہیں خبر نہیں ہے اس ٹوپی کے اندر میرے نبی کی زلفوں کے 2 بال تھے. میں تم کیا سمجھتے ہو میں ٹوپی کے لیے بھاگا تھا؟ نہیں نہیں لوگوں, میں محمد عربی کے بالوں کے لیے بھاگا تھا, محمد عربی کی زلفوں کا حیا کرتے ہوئے کہ اس ٹوپی کی برکت ہے. فرمایا میں بڑی تیزی سے تلوار چلاتا ہوں, ہر جنگ کے اندر جاتا ہوں. لوگوں میری بہادری کی وجہ سے مجھے فتح نہیں ملتی, میری مہارت کی وجہ سے مجھے, میری طاقت کی وجہ سے, میرے حربے, میرے تجربات کی وجہ سے مجھے فتح نہیں ملتی. خدا کی قسم فتح جب بھی ملتی ہے اس ٹوپی کے صدقے ملتی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت, حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.